أعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ووٹ ڈالنا کتنا ضروری اور اہم ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں، اس لیے ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری مذہبی ڈیوٹی ہے اور ایک قومی ذمہ داری ہے. جیسے پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوتی رہی کہ مسلمان دونوں ذمہ داریاں بڑی خوبی سے نبھاتا ہے. تو ووٹ ضرور دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے. ان کی اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چینج آنی چاہیے، خواہ چینج کے نتیجے میں ہمارا حال یہ ہو جائے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہ حال ہمارا ہو نہیں سکتا کسی طور بھی اگر ہم تھوڑے سے ہوش مند. اسمبلی میں ہمارے نمائندے ہیں جو ہم سے ووٹ لے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. تو جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ حکومت اس طرح سے نہیں موو کر رہی جیسے کرنا چاہیے، تو ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں جہاں سے کسی کو چن کے بھیجا ہے اور لوکل لیول پر اس آدمی سے جواب طلب کر سکتے ہیں جس کو ووٹوں سے ہم نے چنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب یہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا تو اسمبلی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، ایک چیک آ جائے گا اس پر. لیکن ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، پرابلم اصل میں یہ آتی کہ ہمارے یہاں معلومات کی کمی ہے بہت زیادہ. جس طرح سے جہالت خطرناک ہے، لیکن کم علمی اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی. اس لیے کہ جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والا سمجھنے لگتے ہیں اور وہیں پہ پرابلم شروع ہوتی. اب حکومت کیسے کام کرتی ہے؟ ہمارے یہاں ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ اور لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں. ہم لوگ تو زیادہ تر ہمیں وہ سادہ لوگ ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے. ملک کی ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو اسی کو واضح کیا جانا چاہیے
کہ کوئی ملک ترقی کیسے کرتا ہے. اب اس کی بہت سی جہتیں ہیں, بہت سی ڈائمینشنز ہیں. ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ہماری, وہ تو اوور آل کور کرتی ہے سب چیز, لیکن اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اگر صرف انڈسٹری کو ترقی دے دیں تو ہمارے دوسرے سارے پہلو اگنور ہو جائیں گے. اگر ساری توجہ ہم زراعت پر دے دیں تو انڈسٹریل بیس ہمارا براڈ نہیں ہو پائے گا. ایجوکیشن اگنور ہو جائے گی, ہیلتھ یا یوں کہیے کہ سوشل سروسز ہماری اگنور ہو جائیں گی. ملک تو ترقی کرتے ہیں جب اس طرح کا پلان تیار ہو کہ ملک کے جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں ان پر ایکولی توجہ دے دی جائے, ایک سلائٹ ویریشن کے ساتھ کہ جہاں ذرا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ضرور تھوڑا سا زیادہ توجہ دے دی جائے. یہ کام ہوتا ہے, اس کی ایک بنیاد ہے کہ ہمارے پاس اعداد و شمار سے ہی ہوں. پہلے گورنمنٹ نے کہیں ارلی 60s میں ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا, لیکن وہاں بھی ہم کام یوں نہیں کرتے کہ جتنے بھی اسٹیٹسٹکس وہاں اویلیبل ہیں وہ سب کے سب ڈیسک ورک کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتے ہیں. میز پہ بیٹھے ہوئے گیس ورک کر لیا اور ایک فگر لکھ دی. بہت زیادہ اگر ہم نے ہمت دکھائی تو کسی ماتحت سے کہا کہ دیکھو پچھلے سالوں میں اس کی فگر کیا دی تھی, وہ لے لی, اس پر کچھ 5-10% اسے بڑھایا اور کہا کہ یہ فگر ہے. تو وہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اویلیبل. ان اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, پلاننگ کمیشن کے تحت آتا ہے. وہ یوز کر کے تو حکومت کو دیتا ہے کہ صاحب ان ایریاز میں اتنے اس طرح سے کام کیا جائے, اس کو اتنا ڈیولپ کر لیا جائے, اور ایک پورا پلان دے دیا جاتا ہے. اور پھر گورنمنٹ بجٹ میں وہ تمام پروویژنز ہر سال ڈالنا شروع کر دیتی. ہم لوگ اکثر و بیشتر اخبار میں پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سنتے بھی ہیں. ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا ہم پر کہ کوریا ہم سے ہمارا 5 ایئرس پلان لے گیا تھا کہ اس پر اس کو کاپی کر کے کوریا ڈیولپمنٹ کرے گا. اسی زمانے میں وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے جرمنی کو لون دیا تھا. وہ ایک بڑے سائنٹیفک لائنز پہ کام ہوتا ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ لوگ تو یہاں روحانیت کی بات سننا آتی, میں ادھر چلا گیا. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ انسان کے اندر سچ اور حقیقت میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو. اس کے لیے انسان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. سچ اور حقیقت تو ایک بہت آگے کی بات ہے. ہم عادتاً جو بات سنتے ہیں اس کو آگے سچ بنا کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دے. ہم بات سنتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ سچ اور حقیقت میں تفریق کرنا ہمیں یوں آئے کہ اگر کہیں ہم سچ بھی دیکھتے ہیں تو ہم اپنے تجربے سے اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. بہت سی چیزیں سچ ہوتی ہیں لیکن حقیقت نہیں. اس سچ کے پیچھے حقیقت کچھ اور چھپی ہوتی ہے. تو وہ اسی وقت آئے گی جب ہم ایک ہیبٹ بنا لیں گے کہ ہم سچ کو دیکھ کے یا سن کر اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیں اور اس کی وجہ تک پہنچیں. جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت ڈسکور کر لیتے ہیں. یہ کسی صاحب نے آسٹریلیا سے بھیجا ہے. میں آسٹریلیا میں مقیم ہوں اور یہاں ایک قانون کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنا ہے. تو اس سلسلے میں جہاں ہم مسلمانوں سے اس قانون کے متعلق رائے پوچھی جاتی ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ حص پائی جاتی ہے، اس لیے اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے. آپ سے درخواست ہے کہ مذہب سے ہٹ کے اس کا جواب دے دیں. بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے یہاں مذہب نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں دین ہے. یہ پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے دین، اور چیزیں ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہیں. ہم مذہب سے ہٹ کے بات کریں گے تو بھی مذہبی کی بات ہوگی، اس لیے کہ مسلمان کی بات گورن ہوتی ہے ان احکامات سے جو رب تعالیٰ نے اس سلسلے میں دیے ہوئے ہوتے. یا یوں کہیے کہ مسلمان جو کوئی بھی بات کرے گا وہ ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے بات کرے گا جو زندگی گزارنے کا پیرامیٹر قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اس کا آپ کے لیے سب سے آسان حل یہ ہوگا کہ آپ صرف اتنا وہاں لکھ دیجئے، میں اس قانون کو سپورٹ نہیں کرتا. کافی ہے، اس کو آپ کو ریزن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری معلومات کی حد تک جو سروے کیا جاتا ہے، جو آپ سے رائے مانگی جاتی ہے، اس میں کہیں کالم نہیں ہوتا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. تو آپ اسٹریٹ اوے یہ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ سپورٹ دس لا. مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں نہ کہیں مذہب کا ذکر آئے گا، نہ کہیں دنیاوی معاملات کا ذکر آئے گا. وہ صرف اپنی رائے دینی ہے. میری رائے میں یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، فطرت کے قریب نہیں ہے. یہ لکھ دیجیے. یہ کسی صاحب نے بڑا پولائٹ ریمائنڈر اصل میں دیا ہے مجھے
ہسپائے حسن کے بارے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر بات کرنا شروع کر دوں گا، تو یہاں یہ سوالات ختم نہیں ہو پا رہے. میں اس انتظار میں تھا کہ میں یہ ختم کر لوں تو اس کے بعد اس کو شروع کریں. انشاءاللہ تعالی ایک آدھ ویک میں کر لیں گے اس کو ہم. تو پھر اس پہ کام کروں گا. مجھے یاد ہے اپنا پرومس اچھی طرح. یہ بھی میرا خیال ہے کہ صاحب ملک سے باہر سے ای میل بھیجتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ I have few more questions. If these are worthy, then please answer these in your lecture, and they are posted on calendar.org. تو ان کا پہلا سوال یہ شاید اس کا ایک جواب دے چکا تو ٹک کیوں ہوا ہے. تیسرا سوال بتائیں گا ٹک نہیں ہے. It's not righteousness that you turn your faces to the east and west, but righteous is he who believed in Allah and the last day and the angels and the scripture and prophets, and gift his wealth for love of him to kind folk and to orphans and needy, and the wayfarer, and to those who ask, and to set slaves free, and observe proper worship and pay the poor due, and those who keep their treaties when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing. This seems to me the summary of Sufism, especially when love factor is added. And for Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please explain what is the proper worship. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ mentioned in the holy verse. بات یہ ہے کہ یہ آیات تو بہت کلیئر ہیں اپنے. اس میں نے پہلے کئی موقعوں پر عرض کیا کہ قرآن پاک میں دو طرح کی سورہ پائی جاتی ہیں. ایک صورتیں تو وہ ہیں جو بینات ہیں، جو واضح ہیں، اس پر کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان کسی کی گائیڈنس لے. دوسری مشابہات ہوتی ہیں، اس میں انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ جو آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں یہ بڑی کلیئر ہیں، اس میں تو ضرورت نہیں ہے. صرف وہ جو آخری سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ this seems to me the summary for Sufism, especially when love factor is added. صوفیزم کوئی چیز نہیں ہے بذات خود. یہ ہم غلط اس کو سمجھتے ہیں کہ صوفیزم کوئی ایک علیحدہ سے چیز ہے مذہب سے ہٹ کے. قطعاً ایسا نہیں. صوفیز وہ لوگ ہیں جو مذہب دین کے احکامات کو اپنی ذات پر پوری طرح سے لاگو کر لیتے ہیں، اور جہاں جہاں بہتری کی صورت بھی دکھائی دی گئی ہے وہ اس سے اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں. صرف ڈیوٹی پر نہیں جاتے، اس سے اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں
اور وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی خشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کے وہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے. تو جب وہ راضی ہوتا ہے تو اس نسبت سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. بات یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ ان احکامات پہ عمل کر لے جو ان صورتوں میں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو میرے ارادے، میری خواہشات، میرے مرضی اور میرے مفادات وہ آڑے آئیں گے اور میں ان چیزوں کو اپنی ذات پر پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروں گا. ایک صوفی اپنے آپ کو درمیان سے نکال لے گا کہ میرا کیا ارادہ، میری خواہش کیا، میرا مفاد کیا. وہ صرف یہ سوچے گا کہ وہ رب جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اور پیار بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پیار کیے جانے کے لائق ہے. یہ اس کا حکم ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے. اس کے احکامات پر وہ پوری دل جمعی اور خوش دلی کے ساتھ عمل کرے گا، نتیجے میں اسے انعامات ملتے ہیں. یہ چیزیں کم واضح کر لیں پوری طرح کہ صوفیزم ایز سچ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ایک علیحدہ چیز نہیں. یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ رب تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور حت الوسع کوشش ایٹ لیسٹ کرتے ہیں کہ وہ پابندی پوری طرح کر لیں. کوئی بھی اس پہ پوری طرح سے عمل کر لے رب کے قریب ہو جائے گا. اگلا ان کا سوال ہے، ایک اور آیت کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ no human soul but hath a guardian for it. Please explain who is the guardian and what it means for us in our life in the present form. بات یہ ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں. تو وہ فرشتے جو ہمارے ہم پر بٹھائے گئے ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اچھے اور برے اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ اس سے متعلق بیان ہے. یہ ان کے کسی صاحب کے سوال ہیں، یہ فتوے سے متعلق ہے. میں پہلے بھی یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں، اس لیے کہ جو مفتی ہے وہ بہت سے امتحانات پاس کرنے کے بعد اس چیز کا اہل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. تو آپ کسی مفتی صاحب سے یہ پتہ کر لیجئے، وہ اس پر آپ کو بہتر رائے دے دیں گے. انسان کو وہ کام کرنا نہیں چاہیے جس کا وہ اہل نہ ہو، اس لیے اس سے غلطی ہو جاتی. ایک صاحب کا سوال ہے کہ حج کے حوالے سے کیا عمل اور پڑھائی ان 10 دنوں میں فائدہ دے گی؟ وہ تو آپ کو لکھی بھی مل جائے گی ابھی.
یہاں سے لے لیں آپ، صابر صاحب سے کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے عرفہ کی رات کو، وہ سب یہاں لکھا پڑا ہے، وہ لے لیجیے. لیکن میری اس میں ایک گزارش ہے کہ ہم اللہ کے معاملے میں اس چیز کے کیوں منتظر ہیں کہ کوئی ایسا دن اور ایسی رات ہمارے ہاتھ آ جائے جس میں ہم عبادت کریں اور پورا سال ہم پھر بڑی ذمہ رہیں. ابھی ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ مسلمان کے یہاں مذہب جو اصطلاحی معنوں میں لیا جاتا ہے اس مذہب کا دخل نہیں، ہمارے یہاں دین ہے. یہ جتنے بھی عبادات اور اتنے وظائف ہیں یہ عبادات ہیں، یقینی طور پہ یہ عبادات ہی کہلاتی ہیں یہ، لیکن اس کا بینیفٹ انسان کو ملتا ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، سزا و جزا کا نظام اپنی جگہ ہے، برحق ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پورے دین کو پوری طرح سے ہمیں گہرائی سے اسٹڈی کر لیں، ایک بڑی خوبصورت چیز سامنے آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، اسلوب دیا ہے کہ ہم اس ڈھب سے زندگی گزاریں، اگر کہیں اس پہ ہم عمل کر لیں تو ہم بڑے خوبصورت انسان بن جاتے ہیں. ہمیں کون سا انسان بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بھاتا ہے، وہ ہے جو دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، با اخلاق ہے، جس سے کسی کو نہ صرف یہ کہ نقصان ہوتا نہیں ہے بلکہ کسی کو احتمال بھی نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا. اگر ہم دین کو دیکھیں تو کیا اس میں جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہم ایسے ہی نہیں ہو جائیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ کہیں سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس سال شب قدر کب آ رہی ہے تاکہ میں اس رات عبادت کر لوں اور اللہ سے خوب دل بھر کے دنیا مانگوں، یہ تھوڑی سی ہمیں سوچ اپنی ٹیم کرنی پڑے گی. جیسے رمضان ہے، 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں، اب ان 30 دنوں میں نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، دوسرے کام بھی نیک کرتے ہیں، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد پھر ہم واپس اپنی روٹین پہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ تو ایک طرح کا ریفریشر کورس ہے آپ کے لیے کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں مختلف چیزوں سے. در حقیقت ہمیں پورا سال ان چیزوں سے روکے رہنا چاہیے. تو ہم اس کو ایز اے ریفریشر کورس لے لیں کہ یہ ریفریشر کورس ہے تاکہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے. اسی طرح ہماری راتیں جاگنی چاہیے عام حالات میں بھی. جسم
جسم کا ہم پر حق ہے، اس کو آرام ملنا چاہیے، تو یہ ہم نہ کریں کہ ساری رات جاگیں اور اس کے بعد بیمار پڑ جائیں کہ دن میں ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو جسم کا حق بھی ادا کریں اور راتیں جاگ بھی لیں. مسلمان تو یہ ہے، آپ لے لیجیے وہ، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم یہ چیزیں معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. انتظار نہ کریں کہ شب برات آئے تو میں عبادت کروں، شب قدر آئے تو میں عبادت کروں، عرفہ کی رات آئے تو میں عبادت کروں. یہ عبادت اور دین کے احکامات کی پابندی در حقیقت ہمیں روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر داتا صاحب جائیں تو غرض کیا ہونی چاہیے؟ بڑی سمپل غرض کہ داتا صاحب ایک انتہائی نیک اور برگزیدہ بزرگ تھے. انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں. تو غرض یہی ہونی چاہیے. اگلا انہوں نے ٹائم پوچھا کہ وقت اور بہترین طریقہ مانگنے کا کیا ہونا چاہیے؟ رب سے جب جی چاہے مانگیے، جس طریقے سے جی چاہے مانگیے، لیکن وہ گستاخانہ نہ ہو. باقی وہ ہمارا رب ہے، کسی زبان میں اس سے ہم مانگ لیں وہ سنتا ہے، دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، پوری بھی کرتا ہے. کسی وقت بھی مانگیے رب سے، سنے گا. پڑھائی کیا کرنی چاہیے؟ بہت سمپل بات ہے کہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ جی، میں نے تیرا جو کلام پاک تلاوت کیا اس کا ثواب ان بزرگ کی روح کو بخش دے. رب بڑا مہربان ہے، اس تلاوت کلام پاک کا جو ثواب ہے وہ تلاوت کرنے والے کو بھی اتنا ہی مل جائے گا اور داتا صاحب کی روح کو بھی دیا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے مرشد کی طرف سے دعا کیسے کریں؟ یہ میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی تحفہ ملے تو اس کو لینے اور رکھنے کا ادب کیا ہے؟ اگر کوئی تحفہ ملتا ہے اسے لے لیجیے اور اپنے پاس رکھ لیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بشرطِ زندگی. السلام علیکم.